اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، پھر مزید احسان فرمایا کہ اپنے خوش نصیب بندوں کو اعتکاف کی سعادت بخشی، اور رمضان المبارک کی برکات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نعمتیں بھی شامل ہوئیں۔ پھر اس نے 30 پارے قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر سننے کی توفیق عطا کی۔ قرآن کی تلاوت سنت ہے اور قرآن کا سننا فرض ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن کریم کو پوری توجہ اور انہماک سے سنو اور خاموش رہو۔ پورے ادب، پورے اہتمام، پوری توجہ سے سننا فرض ہے۔ اس لیے علماء حق کا ارشاد ہے کہ یہ جو شبینہ کیے جاتے ہیں اور ختم کیے جاتے ہیں، ان میں قرآن سپیکروں پہ اور بلند آواز میں نہ پڑھا جائے، کہ جہاں تک آواز جاتی ہے وہ لوگ سارے اس کے مکلف ہوتے ہیں کہ بات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، خاموشی سے متوجہ ہو کر قرآن سنیں، جبکہ اب پورے کا پورا محلہ یا پورا کا پورا گاؤں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شبینہ کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ بغیر سپیکر کے یا ایسے سپیکر مائک ہوں جو مسجد کے اندر سنائی دیں، تو جو بھی آئے وہ باوضو آئے، مسجد میں بیٹھے آرام سے توجہ سے سنے، اور نہ بیٹھ سکے تو چلا جائے، تو جتنی دیر وہ بیٹھے استفادہ بھی کرے اور اللہ کے حکم کی اطاعت بھی۔ تو ہم لوگ چونکہ ہر کام کو دنیاوی شہرت کا سبب بنانا چاہتے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے لاؤڈ سپیکر لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ میں شبینہ کرا رہا ہوں یا ہم شبینہ پڑھ رہے ہیں، جس میں جتنے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، کام کاج کرنا ہوتا ہے، باتیں کرنا ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو ایک الگ اپنا ان کا شور و غل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس کا وبال کرنے والے کے سر آتا ہے کہ اسے یہ حق نہیں ہے کہ جس چیز کے لوگ مکلف نہیں ہیں انہیں اس تکلیف میں مبتلا کر۔ یہ بھی غلط العام ہے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ مسلمان کی زندگی میں قرآن ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے آج بھی دیکھا اور کئی جگہ آپ نے ختم قرآن سنے ہوں گے، تو ہمیشہ قرآن حکیم کو والناس تک پہنچ کر پھر الف لام میم سے سورۃ فاتحہ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور کم از کم ایک رکوع پڑھ کر ختم کرتے ہیں، یعنی قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن شروع ہو گیا۔ مومن کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جہاں تلاوت ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک غلط العام لفظ ہے اور اس کا ایک رواج ہو گیا کہ ختم ہو گیا۔ وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ شروع ہو جاتا ہے، والناس پر پہنچ کر پھر الف لام میم سے، سورہ فاتحہ سے الف لام میم سے کم از کم ایک رکوع پڑھا جاتا ہے، اور یہی حفاظ کا قدیم سے یہی طریق ہے، اور انشاءاللہ یہی رہے گا کہ
کہ قرآن حکیم کو کبھی والناس پہ بس نہیں کرتے، بلکہ پھر سے شروع کر کے ایک رکوع پڑھیں، چند آیات پڑھیں، بعض احباب سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوع اور آخری رکوع بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے آخری رکوع صلاۃ الوتر میں پڑھ لیا۔ تو اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے قرآن حکیم کو شروع کر دیا جائے۔ مومن کی زندگی اور قرآن کریم کا ایک لازوال رشتہ ہے۔ قرآن حکیم میں دونوں باتیں موجود ہیں، اخذ فیوزات و برکات بھی، قرب الہی بھی، عبادت کا ثواب بھی، عبادت کا اجر بھی، اور دار دنیا میں عمل کے میدان میں رہنمائی بھی۔ یعنی تلاوت قرآن بیک وقت دونوں کام کرتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے، وصول الی اللہ کا سبب بھی ہے، قرب الہی بھی نصیب ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی کے تمام امور کی رہنمائی بھی فرماتی ہے کہ کتاب ہدایت ہے۔ اور ہدایت سے مراد ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ، وہ کام دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، وہ کام عبادات کا ہے یا معاملات کا ہے، اسے کرنے کا جو طریقہ صحیح ترین ہوگا وہ ہدایت کہلائے گا۔ تو قرآن کریم سے متنوع فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم صفائے قلب کا بھی سبب ہے، اور ہمیشہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر چیز جب اسے زنگ لگتا ہے یا میلی ہوتی ہے تو اس کے لیے پالش ہوتی ہے، لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، جب وہ ذرا میلی ہوتی ہے یا اسے زنگ لگتا ہے تو اس پالش سے اسے صاف کیا جاتا ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم بہترین ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے بھی اسے ذکر فرمایا کہ اس میں اللہ سے تعلق بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ کے احکام و فرامین اور اوامر و نواہی بھی ہیں، تو اس میں ہمہ جہت برکات ہی برکات ہے۔ تو ہمیشہ میل ختم ہوا کرتا ہے، زنگ ختم ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا پالش ختم ہو گئی، پالش ہمیشہ دستیاب رہتی ہے، میل ختم ہوتا ہے، زنگ ختم ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ رواج پکڑ گیا، یہ غلط العام ہے، قرآن ختم ہو گیا، نہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی سعادت نصیب ہوئی، ختم نہیں ہوا، پھر سے شروع ہو گیا۔ پھر یہ ساری نعمتیں اللہ کریم یکجا فرما دے، رمضان کی سعادت بھی بخشے، تو آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں بھی نصیب ہوں، جنہی میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے جو خیر من الف شہر ہے، اور آخر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی نصیب ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت بحالت نماز سننا نصیب ہو، جو سب سے بہترین حالت ہے تلاوت کرنے کی بھی اور تلاوت سننے کی بھی۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اکثر وہ نوافل میں قرآن حکیم سنایا کرتے تھے۔ تراویح تو چونکہ صرف رمضان میں ہوتی ہے، تو غیر رمضان میں بزرگان دین تہجد میں، نوافل میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ تو تلاوت قرآن کرنے کی اور تلاوت قرآن سننے کی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں کھڑے ہو کر سنے، یہ سعادت بھی نصیب ہو، اور اس کے ساتھ صحبت شیخ اور براہ راست توجہ بھی نصیب ہو،
تو یہ ساری چیزیں مل کر نور علی نور ہو جاتی. اس دفعہ کافی احباب اعتکاف سے اس جگہ کے مرکز کے دارالعرفان کے اعتکاف سے رہ گئے. چونکہ آدمی ہر کوئی جو سوچتا ہے وہ بہتری کے لیے تو سوچتا ہے، لیکن ہر آدمی کی سوچ درست نہیں ہوتی. کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں ہو وہیں اعتکاف بیٹھ جاؤ اور وہیں کام کرو. کام کرنے کا اور کام کی تیاری کرنے کا الگ الگ موسم ہوتا ہے. اب بجائی کا موسم ہے اور آپ کسی کو دراتیاں دے کر بھیج دیں کہ جاؤ گندم کاٹ کے لے آؤ، تو کیا کاٹ کے لائے گا؟ آج کاٹنے کا موسم نہیں ہے، آج بجائی کا موسم ہے. آپ اسے ہل چلانے کو دیں، ٹریکٹر دیں، بیل دیں، کھاد دیں، بیج دیں، اسے کہیں زمین تیار کرو اور کاشت کرو. کیونکہ آج موسم برداشت کا نہیں ہے، جب فصل ہوگی تو برداشت کا موسم ہوگا. تو یہ سالانہ اجتماع ہو یا ماہانہ اجتماعات ہوں یا پھر رمضان المبارک کا اعتکاف ہو، تو یہ موسم اپنی اصلاح اور اپنے دل میں انوارات و برکات سمیٹنے کا اور اسباق یاد کرنے کا اور برکات کے حصول کا ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں اعتکاف سنت تو ادا ہو جائے گا، ذکر کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی. لیکن جو نعمت یہاں مرکز میں آ کر جس انداز سے نصیب ہوگی، دور بیٹھ کر اس انداز سے نصیب نہیں ہوگی. محاورہ ہے ایک کہ سگے حضوری بے از ملک دوری. حضوری میں رہنے والا کتا بھی دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ فائدہ اٹھا لے. دور رہنے والا اگر فرشتہ بھی ہو، بہت نیک سیرت بھی ہو، اور پاس کوئی بدکار بھی بیٹھ جائے تو یہ اس سے زیادہ سدھر جاتا ہے اور اس سے زیادہ برکات حاصل کر لیتا ہے. مجھے تو خیال نہیں کہ ایسے کہیں المرشد میں چھپ گیا. جس سے بھی چھپا اس نے تو خلوص نیت سے کہا ہوگا، لیکن خلوص نیت سے بھی از خود کوئی فیصلہ کرنا تصوف میں درست نہیں ہے جب تک شیخ سے پوچھ نہ لیا جائے. اور یاد رکھیں شیخ سے پوچھنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ دوست آتے تھے، حضرت جی کسی اور کام میں مصروف ہیں، کہیں لگے ہوئے ہیں، جلدی جلدی آئے، ایک کاغذ نکالا، حضرت یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے. وہ اپنے کام میں لگت کہہ دیتے تھے اچھا جی کر لو. بعد میں جب وہ کام ہوتا تو بڑے پریشان ہوتے اور کہتے یار میرے ساتھ تو انہوں نے تماشا کر دیا، مجھے سمجھنے کا موقع نہیں. آپ نے دیکھا دفتری زندگی میں جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو فائل انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یا کسی سے پیسے لیے ہوتے ہیں اس پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں، جب افسر اٹھ کر جانے لگتا ہے اس کا بیگ شیگ گاڑی میں چلا جاتا ہے تو سر یہ ایک فائل رہتی تھی، چلتے چلتے یہ کر دیتے تو وہ چلتے چلتے اس پہ دستخط، اسے نہیں پتہ ہوتا اس میں کیا ہے یا کیا ہے. عموماً مشائخ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آئے ان کے پاس 50 بندے بیٹھے ہیں، ڈاک دیکھ رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہیں، آپ نے اپنا کاغذ بھی آگے کر دیا جی یہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ بھی گھگی ڈلوا کر لے گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پوری احتیاط سے، پوری تسلی سے اور پورے اہتمام سے پوچھا جانا چاہیے. ہر چیز کی قضا ہوتی ہے، فرائض کی بھی قضا ہوتی ہے. فرائض گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، فرائض گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. وہ جو شرف صحبت ہے اور اس کا جو موسم ہے اور اس کے جو اوقات ہیں یہ پھر نصیب نہیں ہوتے. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ساتھی اس مرکزی اعتکاف سے محروم رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. 10 دنوں میں کیا تیر مار لیں گے اور مسجد میں ان کی بات کون سنے گا. جن مساجد میں وہ اعتکاف بیٹھے وہاں تو شاید کلمہ پڑھنا بھی لوگوں نے منع کر رکھا ہوگا کہ معتکف کے لیے تو بلند آواز سے کلمہ پڑھنا بھی درست نہیں. سنے گا کون ان کی بات اور مانے گا کون. یہ موسم تھا ان کے
اخذ برکات کا، جیسے میں نے جمعہ کے بیان میں بھی عرض کیا کہ دین کیفیات کا نام ہے، دین برکات نبوت کا نام ہے، دین ان کیفیات کا نام ہے جو ہمارے قلب میں اترتی ہیں۔ قلب میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم ایک محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں۔ اللہ کا نام جب دل میں جاگزیں ہوتا ہے، عشق نبی پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یہ درد اور بڑھے، ایسی کون سی دوا ہو جو اس درد کو بڑھا دے۔ اس میں پھر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے میں کیا کروں۔ اس وقت کتاب و سنت اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم یہ کرو، یہ نہ کرو۔ پھر اسے جو جو حکم ملتا جاتا ہے وہ ہر حکم پہ مزید خوش ہوتا جاتا ہے، اس کے دل میں مزید تسلی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب مزید آیات نازل ہوتی ہیں تو منافقین پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے، زیادہ تو ایمان ہے، ان کا ایمان و یقین اور بڑھتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ایک اور حکم آ گیا، اب اس کی اطاعت کریں گے، مزید مزہ آئے گا، مزید لطف آئے گا، مزید قرب الہی نصیب ہوگا، مزید عشق الہی نصیب ہوگا، مزید حضور کی اطاعت اور غلامی سے عشق نبی نصیب ہوگا، مزید کیف نصیب ہوگا، یہ درد اور بڑھے گا۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ تو وہ اس کے بڑھنے کا طالب ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ جو درد اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اسے کیسے بڑھاؤں، اس طلب کو، اس پیاس کو کیسے بڑھاؤں، اور جذبہ کیسے پیدا کروں، حتیٰ کہ اس کی منزل ہوتی ہے کہ میری جان اسی راہ میں چلی جائے، میری گردن اس راہ میں کٹ جائے، میری وجود ٹکڑے ہو کر زمین پر گرے اور میں اسی راستے پر چل رہا ہوں۔ بلکہ عشاق نے تو یہ دعائیں مانگی ہیں، جیسے عمر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا کہ دل چاہتا ہے یا رسول اللہ کہ میں شہید ہو جاؤں احد میں، اور حشر میں اٹھوں، احد سے ہی اٹھوں، اور یہ لنگڑی ٹانگ جو ہے لے کر اٹھوں، میرا جسم پھٹا ہوا ہو، میرا خون جاری ہو، میرے لباس خون سے تر بتر ہو، میرا جگر چھلنی ہو، میرا جسم زخمی زخمی ہو، اور میں اللہ کے حضور جا کر پیش ہوں، اور یہ میں لنگڑی ٹانگ جنت میں گھسیٹوں۔ تو اس درد کو بڑھانے کا سامان چاہتا ہے، اور اگر دل میں یہ درد نہ ہو، عقل مانے بھی، خود کو کھینچ کھینچ کر مسجد لے بھی جائے، بیت اللہ لے جائے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پریشان حال، جلدی جلدی ہاتھ پاؤں دھوئے، کوئی جگہ خشک ہے، کوئی گیلی ہے، عین مسجد حرم میں بھی جلدی جلدی ٹھونگے مار رہا ہے، 2 رکعت نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا، جان چھڑا رہا ہے۔ مساجد میں آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، لوگ آتے ہیں بھاگے بھاگے، ہاتھ منہ دھویا، اٹھے بیٹھے چل دیے، رکوع کیا تو واپس قیام میں نہیں آئے، سجدہ کیا تو جلسہ نہیں کیا، درمیان میں سر اٹھایا پھر زمین پہ، یعنی ایک مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ ایک بیگار پڑ گئی، فٹیگ لگ گئی، اب بھاگ دوڑ کر اس سے جان چھڑائیں اور چلتے بنے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایسا کرو، دل نہیں کہتا۔ جب دل کہتا ہے تو پھر اللہ والوں کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، قیام میں گزر جاتی ہیں، رکوع میں گزر جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ سب افسانے ہیں، قصے ہیں، کہ فلاں نے رات سجدے میں گزار دی، فلاں نے رات قیام میں گزار دی۔ میں نے کہا
آپ کو کیوں اس پہ کیوں شبہ کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہے کہ شراب پی کر گپے لگانے والے ساری رات اس مجلس میں گزار دیتے، تاش کھیلنے والے شام کو بیٹھ جائیں تو صبح کر دیتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک بازی اور ایک بازی اور ایک بازی اور بٹیرے لڑانے والے رات کو بٹیرے کو جگانے کے لیے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں کہ اسے لڑانا ہے اور اسے رت جگہ دینا، اسے سونے نہیں دینا۔ تو اگر ان کاموں والے لوگ ساری رات بیٹھ سکتے ہیں تو جو اللہ سے بات کر رہا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ آپ نہیں مانتے؟ مشت غبار ہو کر درد دل اپنے اللہ سے بیان کر رہا ہے، اپنے نبی کی برکات وصول کر رہا ہے، توجہ وصول کر رہا ہے، انوارات قلب عطر سے اس کے دل پہ انڈیلے جا رہے ہیں، تو وہ نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ آپ نہیں مان سکتے کہ ایک بندہ ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، لیکن اللہ کے روبرو کھڑا ہے، اسے لطف کلام نصیب ہو رہا ہے، وہ مخاطب ہے اللہ سے، اللہ کریم اس کی سن رہا ہے، اس کلام کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا لطف ہے، بات کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، دنیا بھر کی بات ایک لفظ میں کہی جا سکتی، ساری دنیا کے مسائل کا جواب ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، سب باتوں کا جواب آ جائے۔ کوئی سارا دن آپ سے سر کھپاتا رہے، آپ شام کو اسے نہ کہہ دیں، ساری باتوں کا جواب آئے۔ آپ اس کی بات سن کر صرف ہاں کہہ دیں، تب تقریر کی ضرورت نہیں، سب باتوں کا جواب۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، من از ذوق حضوری طول زادم داستان ہے۔ مجھے تو بات کرنے میں اور اس حضوری میں جو مزہ آ گیا، اس نے مجھے بات لمبی کرنے پہ مجبور کر دیا، میں بات کرتا ہی چلا گیا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کو ادب سکھاتے ہیں، انبیاء کو ادب ان کا اپنا مالک اور پروردگار عالم سکھاتا ہے، وہی ان کا استاد۔ اب تقاضۂ ادب یہ ہے کہ اللہ کریم نے سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلک عصائی، بات ختم ہے۔ تقاضۂ ادب یہ ہے کہ آپ نے سوال کا جواب دے دیا، اس سے آگے اب آپ زبان نہ چلائیں، اس سے آگے لب نہ ہلائیں، لیکن وہ بات کرتے چلے گئے، تلک عصائی احش بعلی غنمی ولی فیہا معارب اخری، پتہ نہیں انہوں نے کتنی لمبی بات کی، قرآن نے تو مختصر کر دی کہ مجھ میں اس میں میرے لیے اور بھی دوسرے فوائد بھی ہیں۔ اب انہوں نے کون سا فائدہ گنا؟ تو علماء تفسیر اس پہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اولی العزم رسول تھے اللہ کے علیہ السلام، تقاضۂ ادب تو یہ تھا کہ بات ہی عصائی پہ ختم ہو جاتی، تو انہوں نے اتنی لمبی بات، وہاں وہی جواب وہ لکھتے ہیں کہ لطف کلام نے موسیٰ جیسے اولی العزم رسول کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ داستان لمبی کیے جا رہا ہے بات کا مزہ لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ عصا سے اللہ جانتا ہے جو کام میں لیتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس سے کنویں سے ڈول نکالتا ہوں، یہ رات کو روشنی دیتا ہے، یہ سب بے شمار اس میں معجزات تھے اور بہت سے کام وہ کرتا تھا۔ تو وہ ایک ایک گنتے گئے، کیوں؟ من الذوق حضوری طول زادم دا، بات کرنے میں جو مزہ آ رہا تھا اس نے مجبور کر دیا کہ بات ختم نہ ہو، یہ درد بڑھتا جائے، لطف بڑھتا جائے، بات چلتی جائے، دل میں اترتی جائے۔ اور اللہ کریم نے تو اس کو ناپسند نہیں فرمایا، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ بات تو مختصر تھی، آپ نے لمبی کیوں کی؟ اللہ بھی اس بات پہ راضی ہوا کہ موسیٰ بات کا مزہ لے رہا ہے۔ تو بندہ ہو اور اسے رب العالمین سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو تو کتنی بھی کرتا چلا جائے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔
تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں جو ہمیں عالم آب و گل میں، دار دنیا میں ایک منفرد حیثیت عطا کر دیتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی غیر ملک میں ایک صحابی سفیر بن کر گیا ہے، اس پورے ملک کی شہری آبادی میں جہاں اسے کوئی دیکھتا وہ کہتا یہ شخص کوئی مختلف قسم کا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے جیسے ہم میں، یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ اب جو عرب ریاستیں تھیں یا عرب قبائل تھے، ان میں جو لوگ گئے تو وہ انہی کے طرز کے رہنے والے، لباس وہی، حلیہ وہی، شکل تقریباً ملتی جلتی، لیکن اس کے باوجود بات کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، چہرے کے تاثرات کے انداز میں، ہر ادا میں پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ اور قسم کا بندہ ہے، کسی اور طرح کا بندہ۔ تو یہ ساری برکات مل کر بندے کو اور طرح کا بندہ بنا دیتی ہیں۔ جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو وہ اور طرح کا بندہ ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر قول، ہر کوشش اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کیسے ہے۔ کام تو مجھے کرنا ہے، مزدوری تو کرنی ہے، اس میں حضور کا فرمان کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، مزدوروں کو بھی دیکھا ہے میں نے، کہ مزدوری کرتے ہیں، اب دیہاڑی کی اجرت لینی ہے تو ظہر کے اور عصر کی نماز ضرور پڑھیں گے کہ چلو تھوڑی دیر سستا لیں گے، ہاتھ منہ دھو لیں گے اور دیہاڑی تو مل ہی جائے گی، اور اگر مزدوری پہ نہ جائیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی انہوں نے اوقات عبادت کو بھی چوری کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، آپ مزدوری پہ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو اس سے بات کر لیں کہ بھائی میاں میں اتنی دیہاڑی لوں گا اور میں نے جو نماز درمیان میں آئے گی وہ نماز بھی ادا کر، سادہ سی بات ہے۔ نماز پہ جائیں اور تاخیر نہ کریں، جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی لگائیں، آرام سے وضو کریں، نماز ادا کریں، واپسی کی فکر کریں، اسے بہانہ بنا کر چوری نہ کریں۔ اگر یہ درد دل میں نہ ہو تو پھر نیکیاں بھی گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ نماز پڑھنا تو نیکی ہے نا، لیکن جو مزدور اس نماز کو مزدوری کے اوقات سے چوری کا سبب بنا رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے یہ گناہ؟ یہ فرق پڑتا ہے نا کہ شکل اس کام کی، عمل کی نیکی کی ہوتی ہے اور اثر اس کام کا گناہ کا ہوتا ہے۔ اور جب یہ درد بڑھتا ہے تو گناہ جو ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں اتنا درد آ جاتا ہے کہ گزشتہ زندگی میں جو گناہ وہ کر چکے ہیں، میں ان کے گناہ مٹا کر اس کی جگہ نیکیوں کا ثواب لے، انہیں نیکیاں گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دے۔ تو یہ موسم جو ہے خصوصاً رمضان المبارک کا اور اعتکاف کا، وہ تو یہ درد سمیٹنے کا موسم۔ اسی طرح سالانہ اجتماع میں بھی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو برکات ہوتی ہیں، وہ اس کے علاوہ نصیب نہیں ہوتی۔ ماہانہ اجتماعات میں بھی جو ہوتی ہیں، کسی ٹہنی نے کتنا پھل دینا ہے، اس پر کتنے پھول آنے ہیں، اس کا مدار اس بات پر ہے کہ تنے کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا ہے۔ کسی شاخ پر کتنے پتے اگیں گے، کسی شاخ پہ کتنے پھول آئیں گے، کسی شاخ پہ کتنا پھل لگے گا، اس کا مدار اس بات پر ہے کہ تنے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنی غذا حاصل کر رہی ہے تنے سے، اس حساب سے کسی ٹہنی کو آدھا کاٹ دیں اس پہ پھل نہیں آئے گا، زندہ بھی رہے گی، ایک حد تک پتے بھی نکل آئیں گے، لیکن اتنی خوراک اسے نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تو یاد رکھیں قربت شیخ، حضوری اور مرکز سے گہرا تعلق
شیخ سے مضبوط تعلق اس کی بنیاد ہے، جتنا اخذ کریں گے اتنا آگے پھل آئے گا۔ تو ان مواقع کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگلے سال خدا جانے کون ہوگا، کسے نصیب ہوگا اعتکاف، کسے رمضان نصیب ہوگا۔ کتنے احباب تھے جو پچھلے رمضان میں یہاں معتکف تھے، اس بار وہ دار دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن دو صحابی بنے، انہیں ایمان نصیب ہوا، مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں رہے۔ ایک شخص احد میں شہید ہو گیا، دوسرا کچھ عرصہ بعد اس کا وصال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے، دونوں بڑے کھرے اور مخلص مسلمان ہوئے، آپ کے سچے عاشق تھے، اور یہیں انہوں نے مسجد نبوی میں اور صفحے پر انہوں نے وقت گزار دیا، لیکن درجات میں تو وہ بڑھ گیا ہوگا جو احد میں شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، درجات اور مقامات اس کے زیادہ ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ زیادہ وقت لگا، اس کے درجات کم نہیں ہیں، احد میں شہید ہوا ہے، اللہ نے اسے بڑے درجات دیے، لیکن یہ اس سے سبقت لے گیا ہے کہ اسے زیادہ دن صحبت نبی کریم نصیب ہو، اس نے زیادہ برکات حاصل کر لی، زیادہ اعمال کر لیے، اور یہ درجات میں مقامات میں اس سے آگے ہو گیا۔ تو حصول صحبت کے لیے بھی کوشاں رہنا چاہیے۔ بالخصوص اعتکاف جو نہیں آ سکتا وہ ضرور اپنی مسجد میں کر لے اگر کرنا چاہتا ہے، اور اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے نہیں کر سکتا تو نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر حال میں اعتکاف کرنا ہے۔ لیکن اگر کرنا ہو، فرصت ہو، وقت اجازت دے، تو پھر ضرور یہاں آ کر کرے۔ جو چیز یہاں نصیب ہوگی وہ شاید وہاں ایک سال میں نہ ملے جو یہاں ایک لمحے میں مل جائے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں ذکر والے احباب، ہم تو یہیں ہیں، کر لیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا پہ کرنا ہے کمپیوٹر کے ساتھ وہ انتظار کر رہے ہوں گے، تو چلتے ہیں ذکر کی طرف۔ ورنہ بات میں تو مزہ آ رہا تھا، کچھ دیر بات کرتے، لیکن ان احباب کا خیال ہے کہ وہ 8:30 شروع ہو جاتا تھا، 9 بجنے والے ہیں، تو میرے خیال بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ درد عطا کر دے، وہ جذبہ عطا کر دے، وہ ذوق عطا کر دے جو حضور کے اتباع پہ ساری زندگی کاربند رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ